محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، عورتوں کے بارے میں احکام نازل فرمائے ہیں. جیسا الحمدللہ آپ اس سے قبل بھی پڑھ رہے تھے کہ احکام جو تھے وہ عورتوں کے بارے میں تھے کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم الی آخر الآیہ. تو وہ احکام بھی عورتوں کے متعلق تھے کہ اگر کسی عورت نے گناہ کیا، زنا کیا، تو اس کی کیا سزا ہے کہ بھئی 4 گواہ لائیں، اور اگر گواہ ہو جائیں تو پھر اس کو اپنے گھر میں بند رکھیں جب تک کہ اسے موت آئے یا پھر اللہ اور راستہ پیدا فرمائیں. یہ پہلا حکم تھا. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے جب احکام اترے تو وہ پہلی بات منسوخ ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ اگر زنا کرنے والے دونوں کنوارے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑا ہے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے رجم ہے. یہ احکام جو تھے آپ عورتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. درمیان میں ذکر آ گیا تھا توبہ کا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. درمیان میں ذکر آ گیا توبہ کا، کیونکہ توبہ کا بھی تو جوڑ ہے نا. اس سے پہلے اسی بانے میں بات تو اسی سلسلے میں تھی نا کہ اگر عورت سے گناہ ہو جائے تو اگر گناہ ہو جائے ایک تو اس کی ظاہری سزا تھی نا جو دنیا میں ملتی ہے، اور اسی طرح ہر جرم کی ایک وہ سزا ہے جو آخرت میں ملتی ہے. تو اس سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ توبہ. جب آدمی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور گویا کہ وہ اس حال میں آ جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا بھی نہیں تھا. اور پھر جب توبہ کا ذکر آیا تو اس ضمن میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ بھی توبہ کے لیے کوئی خاص وقت تو نہیں ہے کہ بھئی وہ دن گزر جائے تو پھر توبہ نہیں ہوگی. تو اس کا بھی ذکر آ گیا. اولئک یتوبون من قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوشش تو آدمی یہ کرے کہ گناہ سے فوری توبہ کرے. اگر اللہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا رہا، غفلتوں میں پڑا رہا، لیکن مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لی تو توبہ قبول. اور اس کی پھر 2 حیثیتوں کا ذکر آیا، ایک حالت باس تھی اور ایک حالت یاس تھی.
حالت بعض یہ ہے کہ تکلیف تو بڑی شدید ہے، لیکن کچھ امید بھی ہے بچ جانے کی، اس وقت تک توبہ مقبول ہے۔ اور اسی بعد میں اگر وہ آدمی حالت یاس میں پہنچ گیا کہ اب بچنے کی بھی کوئی امید نہیں اور روح جو ہے وہ آ گیا اور غرغرہ شروع ہو گیا، تو اب نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول۔ تو اس لیے ہدایت کر دی گئی کہ بے فاحشہ ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، مرد ہے عورت ہے، تو علاج کیا ہے کہ اللہ کے دروازے پہ توبہ۔ اور باقی ہے دنیا کے احکام کہ اگر گواہ مل گئے اور شکایت چلی گئی ہو تو پھر شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بات یہ بھی آ گئی تھی کہ بھی آدمی چنگا بھلا ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار کوئی نہیں، تو اس کی توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع، کہ اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند۔ باقی یہ باتیں بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ جدید سائنس ہے، اور اسی طرح فلاسفر لوگ ہیں، اور اسی طرح اصحاب فلکیات ہیں، منجمین ہیں، یہ سب ان کی باتیں جو ہیں محض تخیلات فاسدہ ہوتی ہیں، یعنی ایک اندازے ہیں، قیاس ہیں، اور پھر انہی اندازوں کو وہ خود بھی جھٹلاتے رہتے ہیں کہ وہ پہلی تحقیق غلط ہو گئی، اب یہ تحقیق نہیں آ گئی۔ جیسے اسی مسئلے کو انہوں نے بڑا اہمیت کے ساتھ لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے بے حد اچھالا ہے کہ جی سورج اور چاند چکر نہیں لگاتے بلکہ زمین پھرتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن ان معاملات میں ڈالتا ہی ایک اصولی بات۔ لیکن جی ہمیں پیاس لگی ہے، اللہ نے حکم دیا پانی پیو، بس پانی آ گیا، ہم نے پی لیا، اللہ کی رحمت سے پیاس بجھ گئی۔ سبب تو پانی بنا لیکن پیاس بجھانے والا تو خدا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پیاس لگی ہو شدید اور اس سے پانی کے بغیر بچنے کی بھی امید نہ ہو، اور جب پانی آ جائے تو کہے کہ جی تحقیق کریں کہ پانی کس چیز سے بنتا ہے، تو اس تحقیق کا پیاسے کو کیا فائدہ ہوگا کہ مر جائے گا۔ یہ تحقیق بعد میں کر لینا، پہلے پانی پی کے جان تو بچاؤ نا اپنی، پھر بعد میں کر لینا تحقیقات، اور تحقیقات کرنے کے لیے پھر تمہیں لیبارٹریوں میں جانا ہوگا، پانی کے تجزیہ کیا جائے گا، اجزاء نکالے جائیں گے۔ اچھا، وہ اجزاء بھی نکل آئے تو پھر اس کے بعد بھی کئی ایسی باتیں رہ جائیں گی کہ جو ابھی تک ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ کوئی چیزتا نہیں ہے، وہ کوئی کہاوت یا بجھارت نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں ڈال دو کہ اسی میں سر پٹکتے رہیں، اسی دھن میں لگے رہیں کہ زمین پھرتی ہے یا چاند سورج پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت خلق کے لیے ہے کہ جب بندہ ہدایت میں آ جائے گا، جب اس کا ایمان قوی ہو جائے گا، اور جب وہ یہ بات دل میں بٹھا لے گا کہ ہر چیز کا خالق مالک متصرف اللہ ہے، تو باقی بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض آیات مبارکہ میں یہ ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ثابت ہے، قرار ہے، مستقر ہے، اور سورج چاند جو ہیں وہ چلنے والے ہیں، ان کی منازل ہیں، مدارج۔ بس جتنا ہمیں قرآن سے ملتا ہے ہمیں اتنے میں رہنا چاہیے، اس کے علاوہ بلا وجہ ایسے معلومات میں، ایسے معاملات میں ہمیں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے عوام کو بھی فائدہ نہیں، ہمیں بھی فائدہ۔ اب جناب دیکھیں نا جی، اب جیسے وہ ہمیں ابحاث کرتے ہیں کہ جی سورج چاند کیسے چکر لگاتا ہے اور کیسے سجدہ کرتا ہے، تو بھائی آخر آپ بھی ہمیں سمجھائیں کہ بھی زمین کیسے چکر لگاتی ہے۔ زمین جو پھرتی ہے تو اس کے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہماری دماغوں میں بھی تو یہ بات بٹھائیں نا کہ زمین جو ہے وہ پھر رہی ہے۔ اچھا، زمین کا چکر جو ہے چل رہا ہے، تو آخر جو چیز پھرنے والی ہو تو لازمی اس میں تغیر تو آئے گا نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جائے گا نا۔ اب دیکھیں نا، بعض ملکوں میں انہوں نے بڑے بڑے اونچے ٹاور بنائے ہیں، ٹاور بنا کے اوپر انہوں نے ہوٹل بنا دی ہے ریوالونگ،
وہ ہوٹل گھومتے ہیں بڑا آہستگی کے ساتھ، یعنی آہستہ آہستہ، کیونکہ اوپر جا کے ٹاور بن گیا، اس کے نیچے انہوں نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ جناب پورا ایسے گھومتا رہتا ہے بڑی ہلکی سی رفتار سے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی نہ جاننے والا ہو نا بیچارہ، اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، کہ بیٹھا ہے چائے پی رہا ہے، سامنے کعبہ شریف ادھر آ گیا، پھر وہ تو اسی وقت پاگل ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے پہلے تو یہ کعبہ شریف تھا، اب میری پشت آ گئی، میں کیا ہو گیا؟ تو آخر زمین جو گھومتی ہے، چلو یوں گھومتی ہے، کس انداز میں گھومتی ہے یہ زمین؟ اور جب یہ گھومتی ہے تو جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، تو کبھی ہمارے مکان نیچے ہوتے، کبھی اوپر ہوتے، جبکہ یہ علم نشراب آتے ہیں کہ زمین ذرا ہلے تو بلڈنگیں تباہ ہو کے برباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھا نہیں جب زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ زلازل کیا ہیں آخر؟ یہی تو ہے نا کہ زمین میں حرکت آتی۔ اب جب زمین میں حرکت آئی تو بلڈنگیں ہل گئی، جو مضبوط ہوئی تو کچھ برداشت کر گئی، جو بالکل مضبوط نہ ہوئی تو اسی وقت گر گئی، اور جو مضبوط ہوئی تو اس میں بھی دراڑیں آ گئی، کچھ آ گیا، کیونکہ ہلی تو وہ بھی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا قرآن مقدس نے ہمیں سمجھایا ہے اور جتنا ہمارے آقا سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے، بس اپنے آپ کو اتنے میں محدود رکھیں، انشاءاللہ اسی میں خیر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے، فلاح بھی ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ما سوا اس کے کہ آدمی تباہی اور بربادی خرید لے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام تو پھر اللہ کا نظام ہے نہیں، اس کو کون بگاڑ سکتا؟ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے نا جی، جس پہ اب پوری دنیا کی مدار آ گئی ہے، کوئی خاص قسم کی ہے کہ چیونٹی ہے چھوٹی سی، وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے، اس کو کوئی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ اندر وہ جو اس کی تاریں ہیں، بیرنگ ہے، سسٹم ہے، اس کے اوپر جو مسالہ یا لوشن ہے اسی کو چاٹتی ہے۔ جب اس کو چاٹتی ہے تو تاریں ننگی ہو جاتی ہیں، سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے، سارا کام ہی ختم۔ اچھا، اب وہ چیونٹی کسی دوا سے بھی نہیں مرتی، سپرے کرتے ہیں وہ نہیں مرتی۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے یہ جتنے عقول ہیں، ایک چیونٹی بھیج کر بھی میں فیل کر سکتا ہوں۔ اگر میں ابابیل بھیج کے ہاتھی مروا سکتا ہوں تو تم کیا ہو؟ اگر بڑے بڑے خناس اور بڑے بڑے جبار جو تھے، ایک مچھر بھیج دیا، مچھر دیکھا کتنا بڑا دور والا جانور ہے، ایک ہلکا تھا مچھر جناب یہاں بیٹھا، یوں کیا سیدھا یہاں پہنچ۔ اب وہ دماغ پہ بیٹھے، ہر 2 منٹ کے بعد اپنی چونچ مار دیتا ہے۔ علاج کیا ہے جی؟ جوتے مارو۔ وہ بڑا یعنی اتنا سرکش جو خود خدا بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے آؤ جناب جوتے مارو، ملازم جوتے مار مار کے تھک جاتے ہیں، کیوں جتنی دیر اس کو اوپر سے چوٹ لگتی ہے نا وہ ذرا آرام کر جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ تم کیا ہو، تمہاری قوتیں کیا ہیں، تمہارے عقل کیا ہیں، تمہاری ساری قوتوں کی مدار کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ بڑے بڑے اسلحے، بندوقیں، فلاں یہ آپ رکھ دیں ایسے، خدا کی قدرت ہے، ایک کیڑا ہے وہ اس کی نال میں پھر جاتا ہے، جب پھر جاتا ہے تو کام ختم۔ اب لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، پالش ہے، اور بڑے سخت قسم کے سٹیل لگائے جاتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن اب خدا کی شان ہے وہ۔ اچھا، اب وہ بند بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اوپر بھی کپڑا چڑھا ہوا ہے، بھی وہ کیڑا کیسے اس میں جاتا ہے اللہ جاتا۔ وہ اندر جا کے جناب باقاعدہ ایسے لکیر بنا دیتا ہے۔ اب جناب آپ چلا رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے، وہ صحیح نشانہ ہے نہیں۔ اللہ کے نظام کو ماننا چاہیے، اس کے علاوہ بلا وجہ ابحاث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب احادیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ سے اذن مانگتا ہے کہ یا اللہ
مجھے حکم دے کہ میں کہاں سے نکلوں. حکم ہوتا ہے کہ اپنا دورہ اسی طرح مکمل رکھو, اور جب قیامت کے قریب وہ دور آئے گا, وہ اذن مانگے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اب آپ مغرب سے دیں. اب اسی میں انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب یہ سورج کیسے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے. یہ نعوذ باللہ بس مولویوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے, دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, تیسری جگہ غروب ہو رہا ہے, تو چوتھی جگہ طلوع ہو رہا ہے. سورج تو ہر وقت طلوع اور غروب میں ہے, کون سا ٹائم ہے جس میں جا کے وہ سجدہ کرتا ہے؟ ہم پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار شاید یہ مولویوں کی بات ہو. وہ اللہ کے بندے خبر دینے والے کون ہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ رات تو دن ہو سکتی ہے, لیکن میرے پاک نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. باقی تم اس جہالت میں پڑھو گے یہ وہ سورج بھی اسی طرح سجدہ کرتا ہے جس طرح بندے سجدہ کرتے ہیں, تو پھر تمہاری جہالت ہے. ہر چیز کا سجدہ اپنا, ہر چیز کی بولی اپنی, ہر چیز کے طریقے اپنے, ہر چیز کی تسبیح اپنی. اور پھر عرش کو تم نے کوئی چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے کہ وہاں جانا بھی. عرش جب آسمانوں سے بھی بڑا ہے, کرسی سے بھی بڑا ہے, تو ہر چیز عرش کے نیچے ہے. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ آسمان سارے جو سارے کے سارے اگر بھی پھر بھی کرسی اللہ کی اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور آسمان اس کے سامنے اتنی, اور پھر عرش اس سے بھی بڑا. تو لہٰذا ساری کائنات کے اوپر سب سے بڑی چیز عرش ہے. اب اس کے نیچے ہر چیز ہے, سورج بھی ہیں, چاند بھی ہیں, تارے بھی ہیں, ان کا اپنا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وہ تیرتے ہیں اور ان کے تیرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں تو اللہ نے یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے. اب ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے, پھر اس نظام کو ہم نے فنا کر دینا. اور علامت کیا ہے کہ اب سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے, مانا اب قیامت قریب آ گئی, اب ان چیزوں کی فنا کا وقت آ گیا. اب اس وقت تک بھی تم نے توبہ نہیں کی تو پھر توبہ قبول نہیں. اسی لیے دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ آسمان پھٹ جائیں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے, سب کچھ ہم ختم کر دیں گے, کیونکہ جب اس عالم کو رہنا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں بنائی تھیں کہ انسان رہیں. جب انسان چلے گئے, انسانوں نے پھر اس دنیا میں نہیں آنا, تو پھر گھر بنانے کا فائدہ. آپ گھر بناتے ہیں تو جب تک کوئی رہنے والا ہو, جب کوئی رہنے والا نہ ہو تو کیا ہوگا, گر جائے گا. تو اللہ خود بخود اس عالم کو فنا کر دیں گے, کیونکہ اس عالم دنیا میں تو کسی نے واپس لوٹنا نہیں. جب واپس لوٹنا نہیں تو پھر ان کو باقی رکھنے کا فائدہ. اور جس عالم میں ہم نے رہنا ہے وہ عالم ہی الگ ہے, وہ زمینیں بھی الگ ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, کہ سب کچھ بدل جائے گا, زمینیں بھی, آسمان بھی, ہر چیز نئی ہوگی. یہ بنی تھی اتنی دیر رہنے کے لیے جو اللہ کے علم میں ہے, اور وہ بنے گی ہمیشہ رہنے کے لیے. ان چیزوں کو اللہ نے بنا دیا, اللہ نے پیدا فرمایا, آسمان و زمین پیدا فرمائے, شمس و قمر پیدا فرمائے. اللہ کے علم میں مدت ہے کہ اتنے ہزار سال ان کو رکھنا ہے, اس کے بعد ہم نے ان کو فنا کر دیا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. اور بہت ساری آیات میں ہے کہ یسألونک عن الجبال, کافر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیا ہوگا. فرمایا قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا اللہ ترى فيها عوجا ولا امتا. کہ ظالموں یہ پہاڑ کیا ہیں, وہ بنانے والا ان کو اڑا دے گا, پہلے چلائیں گے پھر یہ گھومیں گے, زمین پہ گریں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پھر وہ ریزہ ریزہ جو ہے جیسے اون کپاس اڑتی ہے ایسے اڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا
جب آسمان بھی پھریں گے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چلیں گے، اور جب چلیں گے اور گھوم کے پھر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیسے انکلتے ہیں المنفوش، جیسے کہ کپاس دھنتی ہے نا، آدمی اون مارتا ہے اور اڑتی ہے، ایسے اڑ رہے ختم۔ اس لیے اللہ نے یہ بات بھی بتلا دی توبہ کے ضمن میں کہ اگر انسان موت میں پہنچ گیا، ملک الموت نظر آ گیا، روح نکلنی شروع ہو گئی، غرغرہ میں آ گیا، اب توبہ قبول نہیں، یا زندہ ہے لیکن سورج مشرق سے نکل آیا، پھر بھی توبہ قبول۔ تو یہ درمیان میں آ گیا تھا توبہ کا بیان۔ اب ان آیات میں پھر احکام عورتوں کے شروع ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو، ولا تعضلوہن، اور نہ ان کو روکو نہ منع کرو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ وہ لوٹائیں جو کچھ تم ان کو کچھ دے چکے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کریں کوئی گناہ کھلا ہوا ثابت ہو جائے۔ اب اس میں اللہ نے حکم دیا کہ تم عورتوں کے وارث نہ بنو، کیا بنو؟ اصل میں ان آیات کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل الاسلام لوگ جو ہیں وہ صرف مال جائیداد کے وارث نہیں بنتے تھے بلکہ عورت کے بھی وارث بنتے تھے۔ کیا مانا کہ ایک آدمی نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد خاوند مر گیا، اب سیدھی بات ہے کہ خاوند مر گیا تو بیوی جو ہے عدت گزارنے کے بعد فارغ ہو گئی، وہ کہتے تھے نہیں، یہ عورت جب ہم نے شادی کی ہے تو یہ عورت بھی اب ہمارا ملک ہے، اب اس میں بھی ہم تصرف کریں گے جو چاہیں، اس کے وارث ہم۔ اب وہ کیا کرتے تھے، یا تو یہ کر دیتے کہ دیکھا کہ بھی عورت مالدار ہے، خوبصورت ہے تو شادی کر لی، اور دیا ہیا کچھ نہیں کہا تم بیوہ ہو اب تمہارے ساتھ اور تو کوئی شادی کر نہیں سکتا، لہذا خود شادی کر لی تاکہ بھی نہ باہر جائے، عورت بھی ہمارے قبضے میں، اس کا مال دولت بھی ہمارے قبضے میں۔ اگر دیکھا کہ بھی خود شادی نہ کی، اپنے بھائی سے، بیٹے سے، عزیز سے، رشتہ دار سے کسی سے شادی کر دی کہ بھی یہ ہمارا مال ہے۔ اچھا اگر دیکھا کہ بھی عورت بوڑھی ہو گئی ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، یا اتنی خوبصورت نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ شادی کرے گا، خبردار کہیں شادی کرو ہم قتل کر دیں گے، تم ہمارے بھائی کی بیوی ہو، ہمارے بھائی کی عزت ہو۔ اور یہ حالات جو ہیں آج تک بھی بعض مسلمانوں کے قبائل میں موجود ہیں کہ اگر خاوند مر جائے وہ کہیں گے بس تم گھر میں بیٹھی رہے، ہمارے بھائی کی عزت ہو، اب دوسرے کے گھر میں جاؤ گی، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی پیغام بھی بھیجے تو اس کو بھی مار دیں گے کہ تم نے جرأت کیسے کی اس کو پیغام دینے کی۔ تو یہ جو ہے ظلم۔ اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ وارث بن گئے، اگر اس نے عورت نے کہا بھی مہربانی کرو مجھے اپنے منشے سے ابھی شادی کرنے دو، تو اس کو ایسا تنگ کیا کہ اچھا سارا مال جو کو چاہیے ہمیں دے دو، پھر جاؤ۔ اس کی جائیداد بھی لے لی، جو خاوند نے اس کو دیا تھا وہ بھی اس سے واپس لے لیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی 3 کپڑوں میں جائیں، اور یہ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ تمہارا نہ اب اولاد سے تعلق ہے، نہ مال سے تعلق ہے، نہ زمین سے، نہ جائیداد سے، جاؤ۔ اس طرح وارث بن۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کہ عادت کے مطابق محاورہ ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی وارث نہ بنو،
یعنی زبردستی نہ ہو تو خوشی سے وارث، خوشی سے بھی کوئی نہیں بن سکتا. وہ چونکہ زبردستی وارث بنتے تھے تو اس لیے اللہ نے اس جملے کو ذکر فرما دیا. ورنہ یہ تو نہیں ہے نا کہ چلو اکشا ایک عورت راضی ہو تو ہم کہیں اچھا وہ چونکہ راضی ہے تو بس ہم وارث ہیں، ہم شادی نہیں کرنے دیتے. وہ بھی غلط ہے. اللہ نے ہر کسی کو آزاد پیدا کیا ہے، مرد ہے عورت ہے، ولدنا احرارن، ہم سب آزاد پیدا ہوئے ہیں. نکاح کے رشتے میں اللہ نے باندھ دیا تھا، جب خاوند فوت ہو گیا، عدت گزر گئی، اب عورت آزاد ہے، شادی کرے، وہ اپنے واپس والدین کے گھر میں جا کے رہے یا وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہے، جہاں مناسب سمجھے، اس کی آزادی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. نہ روکنے کا ہمیں کوئی حق ہے. ایک تو یہ ان میں عادت تھی، اور دوسرا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ مثلا ایک آدمی نے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی اور باپ مر گیا تو بیٹا خود اسی عورت سے شادی کر لیتا کہ چلو بھی باہر تو نہ جائے نا. اچھا، یا باپ کی دو بیویاں تھیں، ایک وہ عورت جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک وہ عورت جس سے یہ پیدا نہیں ہوا، اس سے شادی کر لیتا، اس سے شادی نہ کرتا، اس کو روک دیتا. یعنی کوئی تھوڑا بہت شرم آ بھی جاتا کہ بھئی یہ تو میری ماں ہے، مجھے اس نے گود میں اٹھایا ہے، پیٹ میں پالا ہے، اب میں اس سے کروں تو وہ دوسری بیوی جو ہے وہ تو میری ماں نہیں، وہ تو عورت ہے نا، باپ کی عورت ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہماری ماں تھوڑی ہے. تو یہ بھی جاہلیت میں ایک رسم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس منع کر دیتے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ فرمایا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں. یہ اسلوب بیان جو ہے لفظ حلال، ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ لا ترثو، بس وارث نہ بنو زبردستی. لیکن لفظ استعمال کیا گیا حلال کا، وجہ کیا ہے کہ وارث بننے کا منشا کیا تھا کہ عورت کی جائیداد ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو وہ جائیداد جو تم کھا رہے ہو تمہارے لیے حلال نہیں، حرام ہے. اس لیے یہ اسلوب بیان اختیار کیا گیا. ورنہ تو اللہ پاک تو یہ فرما دیتے نا کہ بس لا ترث النساء کرہن، کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں. حلال حرام تو ان چیزوں میں ہوتا ہے نا جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں. ورنہ تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام طاعت ہے، یہ معصیت ہے، یہ کام کر سکتے ہو یا یہ کام نہیں کر سکتے ہو. حلال حرام تو وہاں ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی حلال ہے یا حرام ہے، یہ بکری حلال ہے یا حرام ہے، جن کا تعلق معقولات و مشروبات سے ہو. اور یہ عورت کے زبردستی وارث کیوں بنتے تھے؟ تاکہ اس کی جائیداد مال سب کھا جائیں. تو منشا مال کھانا تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں، وہ تو حرام ہے. کیوں حرام کھاتے ہو، کیوں زبردستی وارث بنتے ہو؟ اس لیے قرآن مقدس نے یہ فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو مت روکو. عورت ہے، جوان ہے. اصل بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس دن سے ہم نے اللہ کے رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چھوڑے ہیں، اسی دن سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اب دیکھو نا جی، ایک عورت ہے، شادی کرتی ہے. اچھا، بعض عورتیں تو بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دن کے بعد بیوہ ہو گئی. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، یا ایک بچہ پیدا ہوا، خاوند مر گیا، بیوہ ہوگی. اب جوان عورت ہے، 22-25 سال کی عمر ہے، تو ساری پہاڑ جیسی زندگی وہ کیسے گزارے بھائی؟ تو لازمی بات ہے کہ پھر گناہوں کا سہارا لے گی، اور جب گناہ ہوں گے تو پھر فتنے ہوں گے، پھر فساد ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر قتل ہوں گے. تو ساری برائی تو ہم ابتدا میں پیدا کر رہے ہیں نا اللہ کے رسول کے حکم توڑنے. ورنہ اگر ہم اپنی لڑکیوں کی، اپنی بہنوں کی شادی وقت پہ کر دیں، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے جب تک عدت نہ گزرے اس وقت تک کچھ نہ کہیں، عدت کے بعد اسے فوراً کہیں، بلکہ ہم مشورہ دیں کہ بھئی تم مناسب سمجھو اور رشتہ کر لو، اتنی بڑی زندگی ہے. تم ہم نہیں، میں بچوں کے لیے بیٹھی ہوں، بچوں کے لیے بیٹھی. کون بچوں کے لیے بیٹھتا ہے؟
بچوں کے لیے بیٹھنے کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ اندر خانے گناہ بھی کرتی رہے اور بچوں کے لیے بیٹھی ہے. باقی جو کچھ تھوڑا بہت شرم تھا، کچھ حیا تھا، کچھ پردہ تھا، وہ موجودہ سائنس نے حل کر دیا کہ بھی ایک انجیکشن لگا لو 6 مہینے تک حمل نہیں ہوگا، گولیاں کھا لو حمل نہیں ہوگا، ایک ٹیوب کا کنیکشن جو ہے ذرا آپ جا کے بس بڑا مائنر سا آپریشن کرا کے علیحدہ کرا دو حمل نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، دعا کیا کرو. اب دعا کے بغیر کوئی نہیں. جیسے ایک مریض اس حال میں آ جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بابا اب دعا کرو، دعا بس. وہ کہتے ہیں نہیں اب دوا فائدہ نہیں دے گی، اب آخری حل ہے دعا کرو اللہ کا دے رہے. پوچھو نا بھی ڈاکٹر صاحب سے جی کیا حال ہے مریض کا؟ وہ کہتے ہیں جی بس دعا کریں، بس اللہ تو بچا سکتے ہیں. یعنی ہمارے بس میں اسباب ظاہری کچھ نہیں ہے. اب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پہ آ گئی ہے کہ اب دعا کے بغیر کوئی بچنے کے اسباب کوئی نہیں. ایسے وہ حالی کا تو پتہ نہیں کس کا تھا، مجھے تو یہی خیال میں کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا کہ اب دعا کے سوا کوئی حل نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے ندا کسے کی، لیکن مقصد اس کا یہی تھا کہ بھی اب امت محمد مصطفیٰ اس حال میں پہنچ گئی ہے کہ ان کی بیماریاں اب لا علاج ہیں. اب یہ ہے بس اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے. یعنی آپ اخباریں پڑھیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اس سے بڑی کوئی بات ہو؟ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ بھائی بھائی کو مار دے، بیٹا باپ کو مار دے؟ تو وجہ کیا ہے؟ بس اب حال ہمارا بالکل وہی ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی مخالفت کی. اب دیکھو نا جی، عورت ہے، بیوہ ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے، بیوہ ہو گئی، عدت گزری، شادی ہو گئی، چلو دوسرے گھر میں چلی گئی، عزت بھی محفوظ، سر پہ خاوند بھی آ گیا اور گھر بھی مل گیا. باقی بچوں کا تو اللہ حافظ ہے. عورت کیا کرتی؟ چلو فرض مال جی بچے ہیں جی 4-5 بچے ہیں، اچھا جی عورت بھی مر جائے تو پھر بچوں کو کون پالے گا؟ آخر اللہ ان کا انتظام کرے گا نا. تو اگر اس کے مرنے کے بعد وہ پل جائیں گے تو اس کی شادی کے بعد بھی وہ پل جائیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ دوسرا شوہر جو ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسے سنبھالتا ہے کہ ان کا حقیقی باپ بھی نہ سنبھالتا. ایسے لوگ بھی ہیں اچھے، ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی ساری دنیا ہم جیسی تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو بھی عورت ہے، بیوی ہے میری، اور ہمارا معاشرت ٹھیک ہے، اس کی پہلے خاوند سے اولاد ہے تو وہ بیچاری آخر کہاں کرے. وہ ان کو ایسے سنبھال لیتے ہیں کہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں بچے کہ ہمارا باپ اور تھا یہ ہے. میرا اپنا دوست ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، اب تو اللہ نے دے دی. اس نے ایک لڑکی جو تھی نا وہ کسی سے مانگی کہ بھائی تمہارے اولاد بہت ساری، ایک بچی ہمیں دے دو، ہم اس کو بیٹی بنا لیں. ان نے دے دیا تو ماشاءاللہ اس نے جناب اس بچی کی ایسی خدمت کی، ایسا پڑھایا، پتہ نہیں ایم اے تک تعلیم دلوائی، پھر بڑے اچھے گھر میں شادی کرائی اور اپنی جائیداد میں سے اپنی زندگی میں اس کے نام پہ زمین لگائی، حالانکہ اس کی بیٹی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں سے کہا ہم نے بیٹی بنایا ہے، جب بنایا ہے تو پھر اچھی طرح بنائے. ہم نے جب اس کو گود لے لیا، دودھ پینے والی بچی ہم لے آئے، اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ میرے ماں باپ کون ہیں. اب شادی پہ جا کے انہوں نے بتایا اس کے والدین کو بھی، تمہاری بچی اب جوان ہو گئی، ہم شادی کر رہے ہیں. تمہارے حقیقی والدین تو موجود تھے نا اس کے، بھئی تم آگے مشورہ کرو. اچھا وہ آئے، ملے، پہچانا، سب کچھ کیا، شادی میں شریک ہوئے. انہوں نے منتیں کی ان کو، اپنی بچی کو کہ بھئی ہمارے پاس کچھ دن کے لیے. جو انہوں نے کہا میرے ماں باپ تو اب یہ ہے. تو یہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. لوگ تو بلیوں کو پالتے ہیں. میں اخبار میں پڑھا تھا کہ بلی کوئی تھی رکھی ہوئی تھی، اس نے اپنی جائیداد اس کے نام کر گیا ہے. اب وہ بلی ماشاءاللہ جناب 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتی ہے. بلی جانور، بس اس کے دماغ میں کافر تھا، کوئی مسلمان کوئی نہیں تھا. کوئی کافر تھا، مسلمان ہوتا تو کسی مسجد کو دے جاتا، بلی کو دینے کی کیا ضرورت ہے.
دلی تو کہیں سے اور بھی کوئی کھا پی کے چل لیتی، وہ پیسہ کسی دین کے کام لگ جاتا، کوئی یتیم خانہ بن جاتا، کوئی سرائے بن جاتی، کوئی مدرسہ بن جاتا، کوئی مسجد بن جاتی، اللہ کے دین کا کام ہوتا، یہ تو پاگل تھا۔ لیکن بات ہے محبت کی کہ جانور سے محبت ہی جانور کو دے گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ انسانوں کا کھا کے ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے کعبہ شریف میں رہ کر بھی، یعنی بد ہضمی بھی نہیں ہوتی بیچاروں کو، مکے مدینے میں حرام کھاتے ہیں، اور وہ اپنے معاشرے میں بڑے کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ جناب میں نے 2 سال میں جناب لاکھوں کما لیے ہیں۔ حلال سے تو لاکھوں نہیں ملتے، حلال سے تو بھائی پھر ایستا ایستا بنتی ہے چیز۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رات کو آپ سوئیں، اللہ دین کا چراغ تھا آپ نے رگڑا اور صبح آپ کے پاس لاکھوں آ گئے، یہ تو حرام سے بنتے ہیں۔ جب ڈاکہ مارنا ہو، چوری کرنی ہو، جوا کھیلنا ہو تو منٹ میں بھی بن جاتے، یا گھر چلا گیا یا بن گیا۔ حلال سے تو ایک طریقہ ہے، طریقے سے چیز آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ گندم لگاتے ہیں، زمین بناتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، نکلے گی یا آئے گی، پکے گی، کٹے گی، صاف ہوگی، پھر پسے گی، پھر جناب آٹا بنے گا، آٹے میں گندم پانی ڈالیں گے، پھر گوندا جائے گا، پھر آگ پہ پکے گا، پھر تیرے منہ میں آئے گا۔ وہ تو ہر چیز میں پھر وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ مٹی میں گندم ڈال کے مٹی کھانا شروع کر دو کہ آٹا اندر چلا جائے گا خود بخود۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، خبردار ان کو مت روکو نکاح کرنے سے۔ کیوں روکتے ہو؟ تاکہ تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے جائیداد، لِتَذْهَبُوا، تاکہ لے کے کھا جاؤ جو کچھ تم نے اس کو دیا تھا، کہ بھئی میں تب تمہیں شادی کی اجازت دوں گا کہ پہلے میرا واپس کرو۔ یا مثال کے طور پر مرا نہیں، زندہ ہے، لیکن اس کو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ سب کچھ مجھے واپس کرے پھر طلاق دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایسا نہ کرو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر عورت کوئی ایسا گناہ کرے، یعنی نعوذ باللہ اس نے زنا کیا، اور وہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے، کھل جائے، یہ نہیں کہ صرف الزام ہے، کسی عورت نے کہہ دیا ہوئی تم تو نوکری پہ ہو، تمہاری بیوی ٹھیک نہیں، ہاں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، کھلی گناہی، کھلا گناہ، اگر اس سے ایسی کوئی بات ہے کہ وہ کھلی ہوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے، زنا کا ارتکاب کرے، تو اب خامد کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھتا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا واپس کرو، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، وہاں تو تمہیں کچھ اجازت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم عورتوں کو پسند نہیں کرتے، شادی ہو گئی اور کہا جی بس جی گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں گزارا نہیں ہو؟ جی میری بیوی، او جی جاہل، میری بیوی جاہل ہے، پوہڑ ہے، حضرت بڑی تہذیب نہیں ہے اس کو، آج کے معاشرے میں وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو ناپسند کرتی ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر لکھی ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ عورت پھوڑ ہے، عورت پھوڑ ہے، جاہل ہے، لیکن تمہاری عزت کی محافظ ہے، خیانت نہیں کرتی، تو اس سے بڑی اچھی کیا بات؟ اس عورت کو کیا کرو گے کہ ہو تو ایم اے، ہو بڑی بالکل کام کرنے والی، گھر تمہارا سونے کی طرح بنا دے رہے گا، رات کو دوسرے کے ساتھ سوئے، تو ایسی عورت کے حسن کو کیا کرو گے؟ آگ لگاؤ گے؟ بھئی اس کی خوبصورتی یا جمال کو کیا کرو گے؟ لعنت بھیجو گے کہ وہ تو اتنی غدار ہے کہ تمہاری عزت میں خیانت کر رہی ہے۔ اچھا چلو یہ بیچاری بدصورت ہے، بد شکل ہے، بد عقل ہے، لیکن عزت تمہاری محفوظ ہے، تو سر اٹھا کے تو چل سکتے ہو نا، کوئی تمہیں تانا تو نہیں دے گا بڑا عقل خان بڑا پھرتا ہے، تمہاری بیوی تو رات کو میرے پاس ہوتی ہے، ہاں بڑا پگڑیاں دکھاتے ہو،
تو بس اس کے بعد پھر تمہارا جینا رہ گیا کوئی؟ وہ عورت جو اللہ نے تیری بیوی بنائی تھی جب اور کسی کی اس کی سواری بن رہی ہے تو پھر تم جینے کے قابل ہو؟ ہاں، بغیرت آدمی کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا علاج تو ہے کوئی نہیں۔ آج کل تو خود لوگ دوستوں کے ساتھ عورتوں کے تبادلے کرتے ہیں کہ چلو بھائی تم ذرا میری بیوی چکھ لو، میں تمہاری ذرا چکھ لوں۔ یہ انا للہ چاہے پڑھتے رہو، یہ ہے حقیقت۔ انا للہ تو ضرور پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ نہ کہو کہ ہم اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ایسی باتیں جھوٹ بناتے ہیں، بلکہ بعض تمہارے محکمے ایسے ہیں جن میں شرط ہے کہ کلب کے ممبر تب بنو گے جب بیوی ساتھ لاؤ۔ اس کلب میں آپ جا نہیں سکتے، اس میس میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ تمہاری بیوی بھی ساتھ نہ ہو۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا جن کی بیویاں نہیں ہوتی وہ بیچارے پھر کرائے کی بیویاں ڈھونڈتے ہیں کہ کلب میں تو جانا ہے نا، دوسروں کی بیویوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے، وہ کہتے تم اپنی بھی تو لے آؤ نا۔ پھر تو ایسی بیوی پہ لعنت بھیجو گے؟ ایسی بیوی کو کیا کرو گے جو تمہاری عزت کی دشمن ہو؟ اس سے تو کروڑ درجے وہ بیچاری بدعقل دیہاتی عورت اچھی ہے کہ عزت کی تو محافظ ہے نا۔ اس پہ کوئی حملہ کرے جان دے دے گی، عزت نہیں دے گی۔ کوئی حملہ کرے اللہ معاف کرے جناب، ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جنہوں نے لڑتے لڑتے قتل ہو گئی لیکن عزت نہیں لوٹنے دی۔ ایسی لڑکیاں بھی ہیں بیچاری جنہوں نے خود مکانوں سے چھلانگ لگا دی لیکن اپنی عزت بچائی۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو تم برا سمجھ رہے ہو بے وقوف آدمی، بعض اوقات تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے جو بہتری ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اچھا چلو جناب، مثال کے طور پر عورت تمہاری جاہل ہے، اس سے اللہ تمہیں پتہ نہیں کوئی بچہ اچھا دے دے، کوئی لڑکا اللہ دے دے، کوئی صالح اولاد اللہ عطا فرمائے جو کل کو تمہارا نام اونچا کر دے، تو اسی کے پیٹ سے اللہ تمہیں کوئی اچھی نعمت عطا فرما دے، تو اس لیے تم کیوں برا سمجھ رہے ہو ایسی برائی پہ؟ اچھا چلو کچھ بھی نہ ملے، برائی پہ صبر کرنا بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جان جانا رحمت اللہ علیہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی بیوی جو تھی نا بیچاری، اللہ معاف کرے، فوت ہو گئی، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے۔ وہ بھی فوت ہو گئے تو لازمی بات ہے، پرانی بات ہے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو وہ بڑی زبان کی تیز تھی، تو حضرت کی خدمت میں پٹھان طالب العلم تھے۔ پٹھان ماشاءاللہ یہ پڑھے تو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے، یہ پٹھان کی خوبی ہے۔ یہ جب مولوی بنے نا پھر یہ کچا بچہ مولوی نہیں بنتا، نہ بنے تو نہ بنے۔ اگر بنے نا جی، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اتنا پکے ہیں، بعض مدرسوں میں آتے ہیں نا، ان کو خط جو آئے نا گھر سے، وہ خط ایک صندوق جی بنا لے گا، اس میں رکھتا جائے گا۔ سال کے بعد جب امتحان ہو جائیں گے ایک دفعہ بیٹھ کے خط پڑھے گا۔ اللہ کے بندے اب پہلے کیوں نہیں بولتا جی؟ پہلے وہ کچھ کو مر جاتا، ہمارا دماغ ادھر چلا جاتا، پڑھا نہیں تو غم نہیں نا۔ یہ ماشاءاللہ بڑی قوم ہے، جس بات پہ آ جائے تو دنیا کو ہل جائے، یہ نہیں رہے۔ وہ جناب اس کا شاگرد تھا، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ذرا گلی پہ جاؤ اور کوئی چیز لے آؤ، چائے وائے لے آؤ۔ وہ خان صاحب جو کہے بیچارے، وہ تو شاگرد تھا، مرید تھا، اس نے جا کے گلی پہ آواز دی، اندر سے بیگم صاحبہ جو آئی، اس نے جناب 500 گالی تو دی حضرت کو اور باقی دی اس آنے والے کو۔ بڑا تمہارا پیر بنا بیٹھا ہے، حضرت بنا بیٹھا ہے، وہاں سے بیٹھ کے حکم ہوتا ہے چائے لاؤ، فلاں لاؤ، گھر میں یہ نہیں، گھر میں وہ نہیں، گھر میں شروع ہو گئی۔ وہ جناب واپس آیا، پٹھان آدمی، اس کی تو آنکھیں سرخ۔ اس نے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا استاد بس تم ہمارا استاد ہے، اب کیا کر؟ ایسا عورت ہمارا ہوتا نا تو اس کا ابھی قیمہ کرتا، قیمہ بنا کے جانوروں کو کھلا دے۔ عورت ہے جانور ہے؟ اس میں حضرت نے فرمایا اللہ کا، انہوں نے کہا اچھا حضرت اور کچھ نہ کرو، مہربانی کرو اس کو طلاق۔ انہوں نے کہا بیٹھو خان صاحب بیٹھو، میں اس کو جو طلاق دوں تو دوسرے کو بھی جا کے اسی طرح ستائے، میں اکیلا بہتر نہیں برداشت کر رہا ہوں۔ جو بات مجھے پسند نہ ہو دوسرے بھائی کے گلے میں کیوں عذاب ڈالوں؟ اور دوسری بات سنو، اسی بد زبانی نے مجھے ولی بنایا ہے۔ وہ جتنا بد زبانی کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے ترقی دیتا ہے، وہی تو میری ترقی کا ذریعہ ہے، اسی کو کہتے ہو گھر سے نکال دوں۔
اسی پر صبر کر کے تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر ہمارا پیری مریدی ختم کرو، ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہمارا مغز میں یہ بات نہیں جاتا، میٹر گم کیا. انہوں نے کہا تم جا سکتے ہو، لیکن جو میرے مقدر میں تھا بس اسی میں کوئی پہ، جو اللہ میرے گھر میں اور کوئی صبر والی بیوی بھی تو بھیج سکتے تھے میرے مقدر میں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اگر بیوی میں کوئی نقص ہے، کوئی غلطی ہے، گزارا کرو. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیری عزت کی دشمن نہ ہو. کھانا پکانا نہیں آتا، صبر کرو. کوئی بیچاری کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا اور تم نے ذرا باہر چر پھر کے دیکھ لیا ہے، اب تم بھی بڑے خان بنے پھرتے ہو. پہلے چاہے گھر میں کھوتی بھی نہ ہو، اب تو ہر کوئی پدرم سلطان بود ہے نا. کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے شلغم کے باغ ہوتے تھے. میں نے کہا الو شلغم کے بھی کبھی باغ ہوتے ہیں؟ عجیب لوگ. کیوں کبھی غریب نے باغ دیکھا ہو؟ ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں کچھ باتیں رکھ جاتا ہوں حرم کے ادب سے. ہمارا اپنے علاقہ علی پور کے علاقے کی بات ہے، وہاں انار بہت ہوتے ہیں. ضلع مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے جہاں میرے والد صاحب پیدا ہوئے. میں تو خیر وہاں نہیں رہا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی جائے پیدائش وہیں تھی. آج تک وہ جگہ جو ہے وہ حقانی والا کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ والد صاحب حق کہتے تھے اور علماء تھے ابتدا سے. تو بہرحال خیر اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے. تو اس علاقے میں بڑے انار اتنے ہوتے ہیں اور بڑے سنا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں. مجھے تو خیر یاد نہیں کو بچپن میں کھایا اور مجھے یاد نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں اور بڑے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں. بعض حضرات جو آئے تو وہ زمینیں ان کو ملی. تو انار کا تو ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے خشک ٹہنی ہو کے. موسم آئے تو پھر اس کو پھل پھول لگے، ورنہ وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے سوکھی لکڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. ان کو جو باغ میں نے کہا یار یہ کیا کاٹ دو. میں کہا پاگلو یہ باغ ہے. انہوں نے کہا یار یہ اچھا لکڑی کا باغ ہے. کٹوا دیے مربے. کیوں؟ کبھی زمین دیکھی ہو پاگل نے؟ کبھی باغ دیکھا ہو؟ مل تو گیا مفت میں، کلیم فرضی بھر لیا، قسم کھا لی کہ میری 20 مربے زمین تھی، بن گئی. چاہے کچھ بھی نہ ہو. یہ یہاں جو ہم آئے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارا سب کا یہی حال ہے. سمسونیٹ کا ٹچ کیس ہو گیا، راڈو کی ہاتھ میں گھڑی ہوگی، خان بن گئی. یہ پتہ نہیں کہ اندر کچھ نہیں. پیچھے جا کے پتہ کرو، علاقے والے نام بھی نہیں جانتے. یہاں میں بتاتے ہیں نا جی ہمارا فلاں ایسا ہو. جی کسی سے جو پوچھو گے میرا وہاں پوچھو، وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا گھٹیے قسم کے لوگ ہیں، چھوڑو آپ، ان کو ملے ہی نہیں. کیا ہے کہ پیسے آ گئے، دماغ بگڑ گیا، پھر بیوی گندی لگی. واپس جب گئے پھر بیوی کیسے اچھی لگے. یہاں وہ دیکھتے ہیں ہر ملک کی عورت ماشاءاللہ، وہاں جب اپنا تقابل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ جانور ہے، عورت تو نہیں. اب ان کا یا نہ بھی دیکھیں تو فلم جو ہے استاد ان کا ماشاءاللہ، ان کے گھروں میں استاد جو موجود ہے جی فلم برباد کرنے کے لیے کافی. اب ہر عورت تو بھائی فلم والی نہیں بن سکتی. تم یہ چاہو کہ تمہاری عورت بھی وہاں پہنچ جائے تاکہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ تمہاری عزت کا جنازہ اچھی طرح نکلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جن کو تم عورتیں سمجھتے ہو نا، ان کا حسن دمک شمک دے کر، یہ تو زندہ لاشیں ہیں، یہ تو غلاظت کے مجسمے ہیں. جس عورت کا دامن ہر کسی کے لیے کھل جائے وہ سڑک ہے، وہ عورت تو نہیں. عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کی عزت اس کے خاوند کے پاس محفوظ، مر جائے لیکن عزت کا سودا نہ کرے، وہ عورت ہے وہ چیز. اس لیے قرآن نے فرمایا ان کو ظاہری باتوں میں نہ جھگڑا کیا کرو، پتہ نہیں اللہ نے اسی میں تیرے لیے کوئی خیر اور بھلائی لکھی ہو جس کو تم سمجھ نہیں رہی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں استبدال زوج مکان زوج. اب وہ چاہتا ہے کہ اس بیوی کو چھوڑوں اور لے آؤں، تو اب بیوی کو تنگ کر رہا ہے کہ تم مجھے پیسے دے دو، جو میں نے تمہیں مہر دی تھی واپس کرو، جو زیور دیا تھا واپس کرو، اور تنگ کر کے تاکہ یہ بیچاری مجبور ہو کہ سب کچھ دے کے جائے اور میں اور عورت کو لے آؤں.
اللہ نے فرمایا خبردار، اگر تم نے کسی عورت کو ڈھیر سارا سونا بھی دیا تھا مہر میں یا ویسے تم نے دیا تھا، خبردار ان سے واپس نہ کرو۔ اگر کوئی ایسے حالات ہیں طلاق دینا چاہتے تو کیوں ظلم کر رہے ہو کہ جو کچھ تم نے دیا واپس لے لو۔ اتأخذونہ بہتانا، کیا تم مجھ سے وہ مال واپس کر رہے ہو بہتان یا بہت بڑا کھلا گناہ؟ کیا مانا؟ وجہ یہ ہے کہ مال عورت سے کب واپس لیا جاتا تھا؟ جب وہ گناہ کرے، زنا کرے، فاحشہ مبینہ کرے۔ اب اس سے جو تم واپس کر رہے ہو تو گویا بہتان لگا رہے ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی زانیہ ہے، اس لیے اس نے پیسے واپس کیے ہیں۔ تو یہ پیسے واپس اس وقت کیے دیے جاتے تھے جب اس سے کوئی بڑا گناہ ہوتا تھا۔ اب تم اس سے جو مال واپس لے رہے ہو تو کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، بہتان بھی لگا رہے ہو تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ آ جائے کہ بھائی ضرور اس عورت نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ورنہ خامد اس سے مال کیوں واپس لیتا، خامد کیوں حق المہر واپس کرتا؟ اس کا مطلب ہے شاید یہ زانیہ ہے۔ تو تم بہتان گھڑ رہے ہو، گناہ کھلا کما رہے ہو۔ خبردار ایسا نہ کرو۔ اگر طلاق دینی ہے، مجبوری ہے، تمہاری آپس میں گزر بسر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کھلی بات ہے۔ جیسے ایک عورت حضور کے سامنے آئی، حضرت مغیث کی بیوی تھی، اس نے کہا حضور میرا خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو تمہارے ساتھ خاوند تمہارا بڑی محبت کرتا ہے، وہ بیچارہ دیکھو تمہارے پیچھے پھرتا رہتا ہے، مہربانی۔ اس نے کہا حضور بات سنیں، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ خاوند کے گھر میں رہو تو میں مر بھی جاؤں گی، رہوں گی، کیونکہ آپ کا حکم تو میں نہیں ٹال سکتی، لیکن مشورہ دیں تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ ہاں ایسے حالات ہوتے ہیں، اگر ایسے حالات ہیں تو پھر بیوی کو تنگ نہ کرو، باعزت طریقے سے طلاق دے دو، جو کچھ اس کو دے چکے ہو، مہر، پیسہ، دولت، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو، زندگی میں نکاح کے دوران آدمی جو بیوی کو زیور دے دیتا ہے، کپڑا دے دیتا ہے، یہ ہبہ ہے، اس کا واپس کرنا حرام، اس کا واپس لینا حرام۔ اس کو سب کچھ دے دو، اس کو کہو کہ دیکھو تم اچھی عورت تھی، جو وقت گزر گیا الحمدللہ گزر گیا، تمہارا میرا اچھی ذہن نہیں مل رہے، میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، تم بھی پریشان، میں بھی پریشان، میں خوشی سے تمہیں راضی ہو کر تو سب کچھ جو دیا ہے وہ بھی تمہارا، باعزت طریقے سے جاؤ تاکہ اللہ تمہیں کوئی اور اچھا شوہر دے دے، مجھے اللہ کوئی اور اچھی بیوی دے دے تاکہ میرا گھر بھی آباد ہو جائے، تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے۔ کوئی جھگڑا نہ کرو، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، جب حیض گزر جائے، طہر آ جائے، اس میں جماع نہ کیا ہو، ایک طلاق رجی دے دو، السلام علیکم، جائے وہ اپنے گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر مصائب سے بچائے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کی گھر کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ عمرے کی نیت بھی تھی لیکن میقات عبور کر کے بغیر احرام کے چلا آیا، جب اس کو معلوم ہوا دوبارہ میقات پہ جا کے باندھا، عمرہ کیا، بس کوئی دم نہیں۔ حنفی مسلک میں بھی کوئی دم نہیں۔ جی بعض گندے سوال لوگ لکھتے ہیں، آپ ان کا جواب دیتے ہیں، وہ کیسٹ میں آ جاتے ہیں، ہم یہ کیسٹیں گھر میں بھی تو سناتے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں شرم نہیں ہوتا، یہ گندے نہیں ہوتے، تمہیں گندے لگتے ہوں گے، ورنہ کوئی سوال جو ہے جب پوچھا جائے تو وہ گندا نہیں ہوتے۔ اچھا اگر کسی کو آپ گندا سمجھتے ہیں تو اس کیسٹ میں اس حصے کو کاٹ دیا، باقی سنا دی، بس کوئی مشکل بات ہے، بڑا آسان سی بات ہے، اتنے حصے کو کاٹ دیں، یعنی اسی پر کوئی اور بات کر لیں، وہ پہلا حصہ کٹ جائے گا اور باقی جو ہے آپ اس کو سنا دیں۔ اگر ہم جواب نہ دیں تو ہم بھی مجبور ہیں، اب ایک آدمی پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ یہ مسائل عورت کے، مرد کے، غسل کے، حیض کے، نفاس کے جب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں تو ہمیں کیا اس میں شرم ہے؟ دین میں کوئی شرم نہیں ہوتا، شرم ہوتا ہے گناہ میں اور حرام میں۔ پتہ نہیں چھوڑ کے بڑا پتہ نہیں کیا ہے جی، 100 بار اچھے تھے، پتہ نہیں یہ تو کوئی شاعر صاحب ہیں۔ مجھے عاشورہ کو میں نے 9 کا روزہ رکھا، 10 تاریخ کو مجھے جاگ نہیں آئی، کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جو ہو گیا اب تو وہ گزر گیا نا، آئندہ جب رکھو تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ میرے پاس تو کوئی ایسی تفسیر کی کتاب نہیں ہے جو میں تقسیم کر سکوں۔
بہرحال ایک آدمی امانت چھوڑ گیا، اس کا پاسپورٹ بھی میرے پاس تھا، اس کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا جب ایڈریس موجود تھا تو امانت بھیج دیتے۔ اب پاسپورٹ بھی گم ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر ایڈریس نہیں ملتا کسی حال میں خیرات کر دو۔ بھئی یہ خواب کی تعبیر جو ہے نا، مجھے اس کا پتہ نہیں لگتا، سیدھی بات ہے۔ خواب کی تعبیر مستقل ایک فن ہے۔ ویسے تم کوئی کتاب ملتی ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں خواب اکثر لکھے ہوئے ہیں اور ان کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ لے لیں اور دیکھ لیں۔ بار صورت یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگتا، سچی بات جو ہے، جب آدمی نہ جانتا ہو تو ایسے بات نہ کہہ دے۔ میں حرم شریف میں عصر کے بعد آتا ہوں تو کیا میں تحیت المسجد پڑھوں؟ سب سے پہلا تحیہ تو یہ ہے کہ طواف کرو، اگر طواف نہ کرے تو پھر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، لیکن حنفی مسلک میں مغرب سے پہلے آپ غروب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، باقی ائمہ کے نزدیک حرم پاک میں جائز ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے ایسی دعا بتلائیں کہ مریض کو شفا ملے۔ بھئی سب سے بڑی دعا تو سورۃ فاتحہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زبان بھی تو پاک ہو اور یقین بھی ہو اللہ پہ، تو لہذا آپ سورۃ فاتحہ جو ہے نا صبح و شام ہر وقت آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بس پڑھ کے دم کر دیا کریں، زمزم پلایا کریں، اللہ پاک شفا دیں گے۔ دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب بیماریاں دور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی جسمانی بیماریوں سے بچائیں۔ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے حرم میں 4 امام اپنی اپنی نماز پڑھاتے تھے علیحدہ علیحدہ، میں نے تو نہیں سنا بھائی، تو بس یہ تھا کہ مصلے بنے ہوئے تھے، اور یہ نہیں کہ نماز الگ الگ ہو، یہ نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہے تو ان سے تحقیق کریں۔ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ہے اگر میں عصر کے بعد طواف کروں تو مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو کیا میں 2 رکعت پڑھ لوں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حنفی مسلک میں مغرب کے بعد پڑھیں، چلے جائیں، جہاں ہوں وہیں پڑھ لیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں پڑھنا جائز ہے، آپ یہیں پڑھ کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، یا جب واپس آئیں آگے پڑھ لیں، کوئی فوراً ضرورت نہیں ہوتی۔ کہ عورتیں جو ہیں اپنے بدن کے بال جو ہیں وہ سیفٹی سے لوہے سے صاف کر سکتی ہیں کسی چیز سے، مقصد شریعت کا ہے بال صاف کرنا، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے بال صاف کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ کیسے کریں؟ دوا سے کریں، صابن سے کریں، سیفٹی سے کریں، کوئی بات نہیں۔ میرا ایک اخیافی بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے، اس نے اپنے پیسے سے زمین خریدی اور اپنے نام پر لکھوا دی۔ جب میں کمائی کے قابل ہوا تو میں نے اپنے نام زمین خریدی، لیکن اب وہ مجھ سے میری خریدی ہوئی میں مانگتا ہے تمہاری زمین میں کیا اس کا کیا حصہ ہے؟ نہ اس کی زمین میں تمہارا حصہ ہے، نہ تمہاری زمین میں اس کا حصہ ہے۔ تم نے کمایا، اپنی زمین خریدی، اس نے کمایا۔ ہر کوئی باپ کا وارث بنتا ہے، بھائی کا وارث تھوڑا بنتا ہے۔ آج کل تو بس جو زور والا ہے وہ سب کا وارث ہے، جو غریب ہے بیچارہ اس کی کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔